افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. یہ دوسری سورہ ہے اور کل الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ زلزال کی تفسیر، مختصر تفسیر مکمل کر لی تھی. یہ سورہ جو ابھی پڑھی گئی ہے اس کا نام سورۃ العادیات ہے. چونکہ اس سورہ کے شروع میں لفظ عادیات ہے، اسی لفظ سے اس سورہ کا نام سورۃ العادیات رکھا گیا. سب سے پہلے ہم سیدھا سادہ ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد مختصر تفسیر ہم کریں گے. والعادیات ضبحا، قسم ہے جو دوڑتے ہوئے بہت لمبا گھٹی گیا. پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہوئے چنگاریاں نکالتے ہیں، چنگاریاں نکالتے ہیں اپنے پیروں سے. پھل جو چلتے ہوئے صبح حملہ آور ہوتے ہیں، اور وہ غبار اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا، پھر وہ انہی تمام چیزوں کے ساتھ بھیڑ میں، جتھے میں گھس جاتے ہیں. ان الانسان لربه لکنود، یہ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی یہاں پر. اس کے بعد آپ جانتے ہیں قسم ہے اور ایک جواب قسم، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے آج کھانا کھایا، اللہ کی قسم آج میں نے نماز پڑھی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ قسم ہے، اور اس کے بعد قسم کے بعد جو چیز بتائی جاتی جس پر زور پیدا کیا جاتا ہے اس کو جواب قسم کہا جاتا ہے. تو جواب قسم ابھی آ رہا ہے. ان الانسان لربه لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. وانه علی ذلک لشہید، اور انسان خود ہی اس پر گواہ ہے. وانه لحب الخیر لشدید، اور انسان مال دولت ان تمام چیزوں کی سخت محبت اپنے اندر رکھتا ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا وہ انسان نہیں جانتا کہ جب قبروں سے چیزیں نکالی جائیں گی، وحصل ما في الصدور، اور جو بھی سینوں کے اندر ہے سب کو باہر کر دیا جائے گا. ایک منٹ تھوڑا سا. وحصل ما فی الصدور، اور اس دن سینوں سے تمام چیزیں نکال لی جائیں گی. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک لوگوں کا رب اس دن تمام چیزوں سے باخبر ہوگا. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ جی ماشاء اللہ سمجھ میں آ گیا. جی اب دیکھیے تھوڑی سی تفسیر، مختصر تفسیر دیکھیے. اللہ رب العالمین نے شروع کی 3 آیتوں میں قسم کھائی ہے، گھوڑوں کی قسم. گھوڑوں کی قسم کھائی ہے. اللہ رب العالمین جس کی چاہے مخلوقات میں سے قسم کھا سکتا ہے، جس کی چاہے مخلوقات میں سے قسم کھا سکتا ہے، اس کی عزت، اس کے شرف اور اس کے فضل وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے، عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. کیونکہ ہم کسی کی قسم کھاتے ہیں اس کو عظیم جانتے ہوئے، بڑا جانتے ہوئے. جیسے ہمارے یہاں ہم سب کے نزدیک سب سے بڑا اللہ رب العالمین ہے، اس لیے ہمارے لیے صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے. لیکن اللہ رب العالمین چونکہ رب ہے، خالق ہے، سب کچھ ہے وہی، اسی لیے وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. اور ہمیں قسم کھانے کی اجازت صرف اس نے اپنی قسم کھانے کی اجازت دی ہے، لہذا ہمارے لیے کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. اس ضمن میں 2 حدیثیں ہیں. مثال کے طور پر اللہ کی قسم کھانے کا
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کہ جسے قسم کھانی ہو وہ اللہ کی کھائے یا نہ کھائے یا خاموش رہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح ہے، پہلی بخاری اور مسلم کی، یہ دوسری جو حدیث ہے مسند احمد کی ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی، غیر اللہ کی قسم کھائی، تو اس نے کفر کیا یا شرک والا عمل کیا۔ لہٰذا ہمارے لیے صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت ساری قسمیں کھائی ہیں، کبھی گھوڑوں کی قسم کھائی، کبھی چاند اور سورج کی قسم کھائی، کبھی ستاروں کی قسم کھائی، کبھی مختلف قسم کی چیزوں کی قسم کھائی۔ اب آگے چلتے ہیں، والعادیات ضبحا، اللہ رب العالمین نے یہاں پر گھوڑوں کی قسم کھائی۔ وہ گھوڑے جو مجاہدین کو، مقاتلین کو یا جہاد کرنے والوں کو اپنی پیٹھوں پر سوار کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے اور لا الہ الا اللہ کلمے کی بلندی کے لیے دشمنوں کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں، دشمنوں کے بیچ میں جا کر خطرہ مول لیتے ہیں۔ چنانچہ ان گھوڑوں کی قسم کھائی۔ ذبح جو کہا گیا ہے، اس کے اندر ذبح کا معنی ہوتا ہے وہ آواز جو ہانپتے ہوئے جب کوئی دوڑ کر کے کہیں سے آئے، اچانک کیسی آواز نکلتی، ایسے ایسے کی آواز سانس کی، تو اسی آواز کو ذبح کہتے ہیں۔ یعنی ان گھوڑوں کے اندر قوت اور طاقت اتنی ہے کہ دوڑتے ہیں تو ہانپتے ہوئے جب ان کی آواز اور نکلتی، یعنی بہت تیز دوڑتے ہیں، تیزی کو بتلاتے ہوئے۔ دوسری آیت میں بتایا کہ فالموریات قدحا، اتنا تیز وہ دوڑتے ہیں اور اتنی رفتار ہوتی، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جب وہ ان کے پاؤں زمین پر لگتے ہیں تو اس سے چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس بات پر دلالت کرتی ہے چیز کہ بہت تیز دوڑتے ہیں گھوڑے اور بہت طاقت اور قوت والے۔ فالمغیرات صبح کہا گیا کہ صبح کے وقت دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں، تو عام طور سے لوگ دشمنوں پر جب حملہ کرتے تھے، جب حملہ کرتے تھے تو صبح کے وقت کیا کرتے تھے، اس لیے اغلبیت کو یہاں پر کہہ دیا گیا ہے کہ صبح کے وقت، ورنہ ہر وقت مراد ہے، یعنی جب بھی وہ گھوڑے دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے اگر کوئی چلے، خواہ وہ کوئی بھی موسم ہو، تو ہلکا پھلکا غبار اڑتا ہے، کبھی نہیں بھی اڑتا، لیکن اگر کوئی تیز دوڑے یا پھر تیز چلے یا گاڑیاں تیز سے چلیں تو زیادہ غبار اڑتا ہے۔ لہٰذا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے یہ لفظ بھی، یہ جملہ بھی، کہ وہ تیز دوڑنے والے گھوڑے ہیں۔ اور اس کے بعد تیز دوڑتے ہوئے وہاں پر چلے جاتے ہیں جہاں پر دشمنوں کی بھیڑ ہوتی ہے، دشمنوں کا جتھا ہوتا ہے، باقاعدہ وہ ان بھیڑ میں اور ان لوگوں میں وہ سما جاتے ہیں، بالکل گھس جاتے ہیں مقاتلین کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ، اور پھر مجاہدین ان سے قتال کرنے لگتے ہیں، جہاد کرنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے قسمیں کھائی ہیں گھوڑوں کی کچھ صنف کی۔ اور یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ اللہ رب العالمین نے جو گھوڑوں کی قسم کھائی، گھوڑوں کی کچھ خوبیوں کو لے کر کے، ان خوبیوں کا تذکرہ ان آیتوں میں ہے جو خوبیاں اور دوسرے جانوروں میں نہیں پائی جاتی، اب دیکھیے قسم تو کھا لی، اس کے بعد جواب قسم کہ کس لیے قسم کھائی، کیوں؟ اللہ رب العالمین کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے بات کرنے میں، لیکن اس کے باوجود قسم کھائی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آگے کوئی اچھی چیز یا بہت ہی اہم بات کرنے والا ہے، اللہ بہت ہی اہم بات بتلانے والا ہے۔ وہ اہم بات کیا ہے؟ دیکھیے ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، اس کے بعد یہ بات کہی، یعنی اللہ کا کہا بالکل سچ، صرف 100 نہیں، 100 سے اوپر، 100% سچ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں؟ اللہ رب العالمین کا ناشکرا ہے بندہ، کیوں؟ آپ اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں اور اپنی زندگی میں ہم خود دیکھ لیں کس طرح سے ناشکرا انسان ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے ہر نعمت سے نوازا ہے، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری ناک، ہمارے دانت، ہمارے سننے کی طاقت، ہمارے دیکھنے کی طاقت،
اور اسی طرح سے ہمارا جسم، ہمارے پاؤں، ہمارے ہاتھ، اور پھر یہ صرف ہم نے جسم کے طور پر اوپری جو ظاہری ہے، اور اندر میں کتنی ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کی اگر انسان قدر نہ کرے تو پھر وہ ناشکرا نہیں ہے. ہمیں اللہ رب العالمین نے پاؤں دیے ہیں، ہم چل کر مسجد جا سکتے ہیں، اسی طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہاتھ دیا، ہاتھ سے کوئی اچھا کام کریں. لیکن انسان کتنے انسان ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے سب کام کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے اسی طرح سے اللہ نے ہوائیں دی ہیں، ہوائیں ہم استعمال کر رہے ہیں، پانی ہم استعمال کر رہے ہیں، ہر چیز ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی. لیکن اللہ کی شکر گزاری کتنی کرتے ہیں ہم؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی کتنی پاسداری کرتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے جن چیزوں سے رکنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان چیزوں سے ہم کتنا حد تک رکتے ہیں. دیکھ لیجئے اس لیے کہا ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان اپنے اندر جو ناشکری رکھے ہوئے ہیں اس پر وہ گواہ بھی ہے، وٹنس بھی ہے. وہ کیسے؟ کہ ہم دن بھر اللہ کی نعمتوں کے استعمال کریں، پھر اللہ کے سامنے 2 بار سجدے نہ کریں، اپنی پیشانی کو نہ جھکائیں. اس سے بڑی ناشکری کیا ہو سکتی؟ یہ تو عملی طور پر، زبانی طور پر بھی ہم کبھی پریشان ہو گئے، کبھی بدحال ہو گئے، کبھی مصیبت نازل ہو گئی تو فوراً کہہ دیتے اللہ نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا، نعوذ باللہ. کہہ دیتے ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے، اس عمر میں اللہ نے بہت کچھ ہم سے چھین لیا ہے. اگر کسی کے یہاں انتقال ہو جائے، کسی اللہ نہ کرے ایسا ہو، کبھی مصیبت نازل ہو جائے یا پھر دکان جل جائے، مکان ٹوٹ جائے، فوراً ناشکری کے الفاظ، کلمات ہم زبان سے ادا کرنے لگتے ہیں، بتانے لگتے ہیں کیا کہیں، اتنی پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے. ارے دیکھیے اللہ رب العالمین نے اور بھی لوگوں کو رکھا ہے، دنیا میں پیدا کیا ہے. آپ دیکھیے وہ کیسے ہیں، ہم کیسے ہیں. ہمیں اللہ نے جتنا بھی دے دیا یا جتنا بھی دے دے، ہم اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے، ہم شکر گزاری نہیں کرتے. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتے ہیں. ہمیں اللہ نے باپ سے، ماں سے نوازا، بھائی بہنوں سے نوازا، اولاد سے نوازا. اب کسی کے یہاں اگر 10 اولاد ہیں، 10 لڑکے ہیں تو کہتے اللہ نے بیٹی نہیں دی، ناشکری نہیں. کسی کے اگر بیٹیاں ہیں تو کہتے ہیں بیٹا نہیں دیا. اگر کسی کے یہاں دونوں ہیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا. اسی طرح سے اگر مال دیا ہے اور اولاد نہیں دی تو کہتا ہے مال دیتا ہے، اولاد دی، اللہ نے دی ہی نہیں ہے. یعنی ناشکری کے نئے نئے بہانے، نئے نئے حیلے انسان ڈھونڈتا ہے، اور اس چیز پر وہ عملی طور پر بھی اب زبان میں اللہ کا ناشکرا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان کی فطری کمزوری کی طرف بھی اشارہ کیا اللہ رب العالمین نے کہ انسان مال و دولت کا رسیا ہے، دولت سے محبت کرتا ہے، اور مال دولت کی تمنا اور آرزو اس کی کبھی پوری نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ قبر کے اندر چلا جائے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی سونے کا دے دی جائے تب بھی وہ دوسری کی تمنا کرے گا، دوسری اگر دی جائے تیسری کی تمنا کرے گا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تب بھی ہم 11ویں اور 12ویں کی تمنا کرتے ہیں. اگر 2 مکان ہیں تب بھی ہم تیسرے مکان کی تمنا کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس بہت سارے آواز تھوڑا کٹ کٹ کے آ رہا ہے. اور جائز تمنا جو کرتے ہیں وہ تو ہے ہی ناجائز، اور حرام تمنا، حرام اور ناجائز خواہشات بھی پالتے ہیں. آواز آ رہی نا؟ جی الحمدللہ. اس کے بعد دو کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی بھول کر کے مال و دولت کی طرف جا رہا ہے. اس کے بعد تنبیہ کر رہا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان کو نہیں معلوم
ڈال دیا جائے گا. اب ہم قبر میں جائیں گے تو ہر کوئی مانتا ہے, ہمیں دفن کیا جائے گا. اس کے بعد انسان اس بات کو سوچے کہ وہ قبر سے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ اس لیے بیان کیا کہ اگر انسان سوچے کہ ہم نے یہاں پر جو کمایا ہے, جو بھی ہم نے یہاں پر جمع کیا ہے, یا پھر اللہ کی نعمتیں ہم جو استعمال کر رہے ہیں, ہم ناشکری کر رہے ہیں, ان تمام چیزوں کا حساب و کتاب ہمیں وہاں پر جا کے دینا ہے, وہاں پر جا کے دینا ہے. وَفَصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اگلی آیت میں بتلایا کہ صرف یہ نہیں کہ قبروں سے چیزیں اٹھائی جائیں گی, بلکہ انسان کے دل میں, سینے میں جو چیزیں ہیں, کینہ ہے, کپٹ ہے, حسد ہے, بغض ہے, حرام چیزوں کی خواہش, حرام چیزوں کی تمنا, یہ تمام چیزیں وہاں پر پیش کی جائیں گی. اور یوں نہ انسان اگر سوچے کہ ہم نے چھپا کر رکھا, کسی سے بتایا نہیں, ہم نے اسے دل میں ہی دفن کر لیا, سینے میں. اللہ رب العالمین نے آخری آیت میں کہا ان ربهم بهم یومئذ لخبیر, کہ انسانوں کی جتنی بھی چیزیں ہیں, انسانوں کے جتنے بھی اعمال ہیں, خواہ وہ ظاہری طور پر کرے یا باطنی طور پر انسان دل میں رکھے, لخبیر, اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو جانتا ہے, تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے. اور یہ خبیر آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے ایک اسم ہے, ناموں میں سے ایک نام ہے, بہترین نام ہے. ایک علیم بھی نام ہے, علیم کا معنی اللہ جاننے والا, اور خبیر کے معنی بھی جاننے والا. لیکن علیم سے زیادہ دقت اور زیادہ باریکی گہرائی بھی خبیر میں ہے, کیونکہ علیم صرف ظاہری چیزوں کو جاننے والا, اور خبیر ظاہر اور باطن دونوں چیزوں کو جاننے والے کو خبیر کہتے ہیں. اس لیے اگر کسی کا نام یہیں پہ یہ بھی بتلا دوں, اور انشاءاللہ باتیں آتی رہیں گی بعد میں, اگر کسی کا نام عبد الخبیر ہے تو آپ خبیر کہہ کر نہ پکاریں. اگر کسی کا نام رحمان ہے تو ہم, کسی کا نام عبد الرحمان ہے, عبید الرحمان ہے, تو ہم رحمان کہہ کر نہ پکاریں. کیونکہ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں رحیموا نے ایسا کیا, ارے رحمانوا وہاں چلا گیا, رحمانوا کو میں نے بلایا. یہ اللہ رب العالمین کے نام ہیں اور بہترین نام ہے. ان ناموں کو بگاڑ کر تو کہنا کبھی بھی درست ہو ہی نہیں سکتا, خاص کر کے جب کسی کا نام بندے کے ساتھ جڑا ہوا, جیسا رحمان کسی کا نام نہیں ہو سکتا, اللہ کسی کا نام نہیں ہو سکتا. خبیر نام رکھا جا سکتا ہے, لیکن نام اگر رکھا جائے عبد الخبیر تو پھر خبیر کہہ کر, رحمان کہہ کر کسی کو نہیں پکارنا چاہیے, رحیم کہہ کر, لطیف کہہ کر. یہ تمام نام ہیں. انشاءاللہ کبھی اسماء و صفات پر بات ہوگی تو اس پر گفتگو کی جائے گی, لیکن مختصر یہ کہ جس کا جو نام ہے اس کو تو بگاڑنا ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ کہ شارٹ کر کے جو ہم عبد الرحمان یا عبید الرحمان کو رحمانوا یا عبد العزیز کو عزیز کہہ کر پکارتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. اب آئیے دوسری سورہ کی طرف, سورۃ القاریعہ. القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. یہ سورۃ القاریعہ کے نام سے مشہور ہے. اس کا ترجمہ سیدھا سادہ ہم پہلے دیکھیں, القاریعہ کھڑکھڑانے والی, کھڑکھڑانے والی. مل قاریعہ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی, وما ادراک ما القاریعہ آپ کو کیا معلوم کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, جس دن انسان بکھرے ہوئے پرندوں کی طرح یا پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش, اور پہاڑ رنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. فاما من ثقلت موازینه, اور جس کا وزن یا جس کا پڑلا بھاری ہوگا, فهو في عيشة راضية, وہ دل پسند اور من پسند زندگی میں ہوگا. واما من خفت موازینه, اور جس کا پڑلا ہلکا ہو جائے گا, فأمه ہاویہ, تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وما ادراک ما ہی, اور آپ کو کیا معلوم کہ ہاویہ یہ کیا ہے, ہاویہ کیا ہے, نار حامیہ, یہ بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ ہے. یہ سیدھا سادہ ترجمہ ہو گیا. اب دیکھیے مختصر تفسیر. القاریعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قیامت کے نام بہت سارے نام ہیں, قرآن کریم میں بھی بہت ساری اس کی تشریح بھی کی گئی ہے, اور کچھ خاص نام بتائے گئے ہیں, جیسے الحاقہ, اسی طرح سے ابھی جو آپ نے پڑھا القاریعہ, اسی طرح سے آپ نے
یوم القیامہ، ٹھیک ہے، جو مشہور ہے، یہ نام ہے کچھ، یوم الحشر، اور اس طرح سے قیامت کے بہت سارے نام ہیں. جو نام ہیں ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ناموں کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اور کچھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ذکر کیا ہے. بہرحال یہ نام اللہ رب العالمین نے جو بتلائے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائے ہیں، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ان کا نام ہے. اور ان ناموں کے اندر اور ایک چیز، ان ناموں کے اندر جو بھی نام کہا گیا ہے، ان ناموں کے معنی ہے اور مفاہیم ہے. جیسے القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، تو کھڑکھڑا دینے والی چونکہ قیامت کا دن بالکل انسانوں کے کانوں کو کھڑکھڑا دے گا. قیامت کا دن انسانوں کے دل، دماغ اور ذہن کو کھڑکھڑا دے گا، اس لیے اس کو کھڑکھڑا دینے والا کہا گیا ہے. قیامت کے دن کو القاریہ کے معنی کھڑکھڑا دینے والا، ٹھیک ہے. جس طرح سے دستک دی جاتی ہے، جس طرح سے نوک کیا جاتا ہے، جیسے ہم کسی کے گیٹ پر جاتے ہیں، دروازے پر جاتے ہیں، نوک کرتے ہیں، دستک دیتے ہیں، جیسے کھڑکھڑاتے ہیں. تو اگر کوئی ایسے بجاتا رہے، عام طور سے پہلے چٹخنی ہوتی ہی تھی یا اس طرح سے سکڑی ہوتی تھی پہلے، تو کھڑکھڑایا جاتا تھا، تو اسی کو کیسی آواز آتی ہے. اگر کوئی ایک سور سے کھڑکھڑانے لگے، اس طرح سے بجانے لگے، تو کس طرح سے ایک دم عجیب سی آواز آتی ہے. تو اس سے کئی گنا بڑھ کر ہولناک وہ آواز ہوگی قیامت کے دن. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کھڑکھڑا دینے والی. ملقاریہ، کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ پھر کہا وما ادراک ملقاریہ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ کھڑکھڑا دینے والی کیا؟ یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا ایک لہجہ ہے، قرآن کا ایک طرح کا طرز ہے کسی چیز کو بیان کرنے کا. الحاقہ، ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ. قرآن اگر اسلوب میں، بلاغت اور فصاحت میں یہ خطاب کرتا ہے انسانوں کو، اللہ رب العالمین اپنے کلام کے ذریعے سے انسانوں کو خطاب کرتا ہے. کبھی وعد اور وعید سناتا ہے، کبھی خوشخبری سناتا ہے، کبھی جہنم اور اپنے عذاب کا تذکرہ کرتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے، قیامت کا تذکرہ کر رہا ہے الگ اسلوب اور الگ طرز میں. ایک مرتبہ تو کہا کھڑکھڑا دینے والی ہے، پھر کہا کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے، پھر کہا آپ کو کیا معلوم کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے. ہم بھی اپنے اسلوب میں، اردو میں یا ہندی میں جب کسی بات کو کہتے ہیں، دیکھے ہو وہاں پر ایک حادثہ ہوا تھا، پھر کہیں گے وہ حادثہ معلوم ہے تم کو؟ ارے تم کو کیا معلوم وہ حادثہ کیا ہے؟ یعنی اگر کسی حادثے کی بڑائی، کسی کی عظمت کو بتانا ہو کہ بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، تو اس کے لیے ہم ایسے اسلوب استعمال کرتے ہیں. اور قرآن کا اسلوب کا کیا کہنا؟ اللہ رب العالمین نے اس میں ایسے اسلوب کو جگہ دیا ہے جس اسلوب کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنی زبان میں کر ہی نہیں سکتے اس کی تفسیر. بہرحال تو اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کیا ان اسلوب کے ذریعے سے، ان الفاظ کے ذریعے سے، اور پھر فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ بھی اللہ رب العالمین کا الگ اسلوب ہے کہ خود سوال کرتا ہے پھر خود جواب دیتا ہے. کہا وہ دن جب تمام لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. پروانہ جانتے ہیں آپ؟ پتنگا جانتے ہیں نا؟ پتنگا بچپنے میں ہم لوگ جب موم بتی رکھا کرتے تھے، لالٹین یا لیمپ رکھا کرتے تھے، تو چاروں طرف سے وہ پتنگے آتے تھے، وہاں پر جمع ہو جاتے تھے، ایک دوسرے پر گرتے تھے، اور اچانک لائٹ بند کر دی جائے یا دیا بتا دیا جائے، موم بتی بتا دی جاتی تھی، تو کیا ہوتا تھا؟ سب ٹکرا کر گرتے تھے. تو اسی طرح کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ پروانے جس طرح سے ٹکرا کر گرتے ہیں یا جس طرح سے ایک دوسرے پر لوٹ جاتے ہیں، تو اسی طرح سے قیامت کا منظر ہوگا. قیامت کا منظر ہوگا، لوگ بکھرے ہوئے پرندوں کی مانند ہو جائیں گے، کسی کو ہوش و حواس نہیں رہے گا، ہوش و حواس نہیں رہے گا. قرآن کریم میں بہت آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے تفصیل سے. پھر کہا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اور صرف انسان نہیں بلکہ یہ بلندوں بالا پہاڑ، یہ اونچے اونچے چٹان اور یہ جو پتھر ہیں مضبوط ہیں، یہ تمام چیزیں مضبوطی کے باوجود کیسے ہو جائیں گے؟ کالعہن المنفوش. کیا اسلوب ہے قرآن کا. کہا دھنی ہوئی روئی کے مانند. دھنی ہوئی روئی کے مانند. اگر روئی بھی کہہ دیا جاتا تو کام چلتا ہے، لیکن قرآن نے کہا دھنی ہوئی روئی. جب دھن دی جاتی ہے، جب گدا میں لگانے کے لیے، تکیے میں لگانے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کوئی بھی مضبوطی نہیں رہ جاتی، اس کے اندر کوئی بھی پکڑ نہیں رہ جاتی. کیا ہوتا ہے؟ ہلکی سی ہوا اٹھے اڑا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے، ہلکی سی ہوا.
لہذا یہی حالت اس دن پہاڑوں کی ہوگی، اور وہ پہاڑ جو مضبوط ہے ٹس سے مس نہیں ہوتے، کئی انسان مل کر کئی بار طوفان آنے کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین قیامت کا دن جب برپا کرے گا تو ان کی حالت ہے۔ اس کے بعد کہا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، قرآن نے چند الفاظ میں، چند کلمات میں، یہ چند آیتوں میں پورا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ کہا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے میزان، جس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ بھاری کس چیز سے ہوگا؟ اطاعت کے کاموں سے، تابعداری کے کاموں سے، نیک اعمال سے، تو پھر اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوگا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ اللہ رب العالمین ہمیشگی کی جنت اسے عطا فرمائے گا، ایسی زندگی عطا کرے گا جس زندگی سے وہ راضی ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسی زندگی دے گا جس سے راضی ہو جائے گا۔ اور حدیث میں تفسیر بھی بیان کی گئی، جیسا کہ مسلم کی حدیث ہے، اور اسی طرح سے بخاری میں بھی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل اهل الجنہ اللہ تبارک و تعالی تريدون شيئا ازيدكم، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں جو نعمتیں ہم نے عطا کی ہیں اس سے زیادہ بھی کچھ چاہیے؟ تو لوگ کہیں گے الم تبیضت وجوہنا، اے اللہ کیا بہترین نہیں کر دیا، چمکدار نہیں کر دیا؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہمیں جنت نہیں نوازا؟ وتنجینا من النار، اے اللہ آزادی بھی دلا دی، نجات بھی دلا دی۔ قال کرے گا کہ اپنا چہرہ دکھائے گا اور لوگ کیا وہ آواز کر رہی کیا؟ ریپیٹ کر دیجیے۔ مائک بند کر دیں پلیز، برائے مہربانی حجاب کو ہٹا دے گا اور لوگ دیکھیں گے۔ ایک مسلم والا حدیث جب نعمتیں عطا کرے گا لوگوں کی یہ حالت ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا موازین اور جن کا پلڑا ہو جائے گا، یعنی نیک اعمال ان کے پاس نہیں ہوں گے، نمازیں نہیں ہوں گی، زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور اسی طرح سے صدقہ و خیرات نہیں ہوں گے۔ اور جو نیک اعمال ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، مدد کرنا، یہ تمام چیزیں انہوں نے انجام نہیں دیے ہوں گے، تو اور صرف برائیاں ہوں گی، تو ان کا نیکی کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اللہ رب العالمین نے کہا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور امہ کہا، بہت سارے ٹھکانے کے لیے بہت سارے عربی کے الفاظ آتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کہا۔ کا معنی ماں ہوتا ہے، کا معنی عربی میں ماں ہوتا ہے، چونکہ بچے کو جب تکلیف ہوتی ہے، جب اسے پریشانی ہوتی ہے، فوراً ماں کی طرف وہ لپکتا ہے، اور ماں ہی ٹھکانہ ہوتی ہے بچے کا ٹھکانہ ماں ہوتی ہے، اور ماں کے بعد کوئی اور باپ ہو، کوئی رشتہ دار ہو، دادا دادی ہو، کوئی نہیں سوچتا، آخری ٹھکانہ ماں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے جہنمیوں کا آخری ٹھکانہ یہی جہنم ہوگی، اس کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وما ادراک ما ہی، پھر اللہ رب العالمین نے پھر وہی اسلوب اختیار کیا کہ یہ کیا ہے معلوم، حاویہ کیا ہے معلوم ہے؟ کیا ہے؟ وما ادراک ما ہی، آپ کو کیا معلوم حاویہ کیا ہے؟ یعنی بہت بڑی چیز بتانے کے لیے، بہت بڑے حادثے کو بتلانے کے لیے کہا جاتا ہے نار حامیہ۔ پھر خود ہی جواب دیا کہ یہ جہنم کی دہکتی ہوئی، سلگتی ہوئی آگ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم یہ حدیث ہے، نارکم 70 جزءا من نار جہنم، وہ جس سے کھانا پک جاتا ہے، جس سے لوگ جل جاتے ہیں، جس سے کپڑے جل جاتے ہیں، جس سے بڑی بڑی چیزیں پگھل جاتی ہیں، جزء من 70 جزءا من نار جہنم، کہ جہنم کی آگ میں سے 70واں حصہ، 70 حصے کر کے ایک حصہ ہے، سمجھ لیجئے
تو پھر جہنم کی آگ کا کیا ٹھکانہ ہوگا. یہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یا اس صورت میں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان صورتوں کو بار بار پڑھیں اور اپنے دل کو، اپنے ذہن کو اور اپنے سینوں کو جھنجھوڑیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیتیں نازل فرمائی، جو صورتیں نازل فرمائی، ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے یہ سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے کہ ہم جو زندگی میں جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہمارے لیے کتنی حد تک یہ فائدہ مند ہے اور کتنی حد تک کامیاب ہے. اگر ہماری زندگی کامیاب نہیں تو ہم بنانے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیکی کے اعمال اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پر قائم و دائم رکھ، اور اللہ رب العالمین کے لیے، خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق دے. اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. آواز آ رہی تھی برابر؟ جی سے وہ مسلم کا حدیث پھر سے ریکوائنڈ بتا دیتے. مسلم کا جو حدیث بتا رہے تھے وہاں سے تھوڑا کٹ گیا تھا، پھر سے ریپیٹ کر دینا. سب کے یہاں وہی ہے کیا؟ جی ہاں بالکل. جی جی. یہ جو حدیث ہے، آخری حدیث جو بتائیں گے نا، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، کہ تمہاری دنیا میں جو آگ جلتی ہے، تم جس سے کھانا پکاتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، جس سے لوہا پگھل جاتا ہے اور بڑی بڑی چیزیں جل جاتی ہیں، یہ جہنم کی آگ میں سے 70واں حصہ ہے. یعنی 70 حصے کر کے ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے سمجھ لیجئے. تو اس آگ کا یہ عالم ہے، اس آگ کی حالت یہ ہے کہ آدمیوں کو جلا دیتی ہے یہ آگ، لوہے کو پگھلا دیتی ہے. تو جہنم کی آگ جو اس سے 70 گنا زیادہ ہے، اس کا کیا عالم ہوگا. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا. ٹھیک ہے؟ نہیں آپ آئندہ اتوار کو انشاءاللہ آپ تیار کرائیے. آپ دوست احباب جو بھی ساتھی نہیں آ رہے ہیں اسے آپ کو گزارش کیجیے گا کہ صرف آدھے گھنٹے کا وقت ضرور اس درس کے لیے دیں. انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو حسن توفیق عطا فرمائے.